ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بند کمروں کے فیصلے مسلط نہ کیے جائے. ڈے ون سے ہماری سٹینڈنگ ہے کہ ہم کسی ملٹری آپریشن کو نہ اجازت دیں گے نہ سپورٹ کریں گے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں. مذاکرات سے دنیا کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسی کارروائی کی جائے جس میں صوبائی حکومت کو لوپ میں نہیں لیا جائے گا, ہم اس کو رجسٹ بھی کریں گے اور ہمارا ڈے ون سے جو اسٹانس ہے وہ آج بھی قائم. نہ عدالتی احکامات کی جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے. عدالت کے احکامات تو یہ بھی ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہو اور وکلا کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تھرسڈے کو اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہو. اس کے باوجود ہم عدالت گئے. عدالت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب نے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کے ذریعے یہ احکامات دیے گئے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو مشاورت کرنی ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ, تحریک کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, پارٹی کے حوالے سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے 10 دفعہ ہم آ چکے ہیں, لیکن ہماری ملاقات چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اس کے باوجود ہم دوبارہ عدالت گئے. عدالت میں ہم نے ڈوگر صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے, وہ ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگایا, وہ نہیں سنا جا رہا. تو تمام آئینی اور قانونی آپشن ہم استعمال کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قانونی حق ہے, عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے, سہیل آفریدی صاحب کا قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہو عمران خان صاحب سے. لیکن حکومت کی حد درمی جاری ہے. میں بارہا ایک بات کرتا ہوں کہ جی یہاں پہ جو دھرنا ہوتا ہے اس کی پہل جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے. عدالتی احکامات کو نظر انداز تو گورنمنٹ کرتی ہے. جب گورنمنٹ عدالتی احکامات ہے گورنمنٹ کو کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کی اور ان کی وکلا کی ملاقات ٹیوزڈے کے دن کروائی جائے, جب وہ ملاقات حکومت نہیں کرواتی تو یہاں پہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ مذمت آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس میں ہمارے 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے, اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کے جنازے میں اس وقت پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوٹیج, وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ گئے ہیں, ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. وہ ہمارے شہید ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہے. ڈے ون سے ہماری یہ کوشش ہے, اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لوپ میں لیے بغیر کوئی بھی کارروائی ہوگی تو وہ سود مند ثابت نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مذاکرات ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایلڈر سے باتیں ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو ہمارے قبائلی مشران ہیں ان کو لوپ میں لیا جائے. وہ ایک وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے, اس جرگہ سسٹم کو لوپ میں لیا جائے. اس زمن میں ہم نے ایک امن جرگہ کرایا. امن جرگے میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. سہیل آفریدی صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا, اور ایک 15 نکاتی ڈرافٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شائع ہوا, جس پہ مسلم لیگ نون کے دستخط ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سائن ہے, تمام پولیٹیکل فورسز وہاں خیبر پختونخوا میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے سائن ہے, سول سوسائٹی سے لوگ آئے تھے ان کے سائن ہے, وکلا کے سائن ہے, جرنلسٹ بھی اس میں شرکت کی تھی. تو ہم نے ایک 15 نکاتی ایک ڈرافٹ تیار کیا. ہم چاہتے ہیں کہ انہی TOR کے ذریعے ہی آگے بات ہو. ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بند کمروں کے فیصلے مسلط نہ کیے جائے. ڈے ون سے ہماری سٹینڈنگ ہے کہ ہم کسی ملٹری آپریشن کو نہ اجازت دیں گے نہ سپورٹ کریں گے. ہم مذاکرات کے حامی ہیں. مذاکرات سے دنیا کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسی کارروائی کی جائے جس میں صوبائی حکومت کو لوپ میں نہیں لیا جائے گا, ہم اس کو رجسٹ بھی کریں گے, اور ہمارا ڈے ون سے جو اسٹانس ہے وہ آج بھی قائم ہے. جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو یہاں پہ دھرنا بھی ہوگا, اور یہاں پہ جو علامتی دھرنا ہے وہ بھی جاری رہے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق یہ چیزیں چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے قانونی لحاظ سے عدالتی احکامات کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ان کا ثوابدید ہے, ان کا قانونی حق ہے کہ ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جائے. لیکن جو 302 کا جو ملزم ہوتا ہے, جن کو پھانسی کا آرڈر دیا گیا ہوتا ہے, ان کو بھی عمران خان ان سے فیملی سے ملنے کا اجازت ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں. عمران خان صاحب ایک جعلی مقدمات کے تھرو ایک سیاسی انتقام کے ذریعے اس وقت ہریانہ میں ہے. تو ان کی ملاقات عدالتی احکامات بھی اور ان کا ثوابدید حق بھی. دیکھیں, مذاکرات کی جو ہماری بنیادی نکات ہیں وہ 3 سے 4 ہمارے بنیادی نکات ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہماری فریش الیکشن کال کی جائے. دوسری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چوری کیا گیا ہے 8 فروری کو, وہ ہمیں واپس کیا جائے. اگر اس پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسٹیٹ موومنٹ کا کہا تھا عمران خان نے, جیل سے آپ کو باقاعدہ طور پر سہیل آفریدی صاحب کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ آپ اسٹیٹ موومنٹ شروع کریں. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا ابھی تک احکامات کیے ہیں, کب تک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے, اسٹریٹ موومنٹ بالکل عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے پہنچ گیا تھا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس وقت مختلف
ISF से उनकी एक मुलाकात हुई पिछले दिनों। जी इस्लामाबाद की गलियों में आपने देखा होगा उनको, मुख्तलिफ मार्केट्स में उनको देखा होगा। जी हम एक मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपने कोहाट में जलसा कवर किया होगा, पेशावर में, करक में, जी। चारसदा में, खैबर में। तो ये एक मैस मोबिलाइजेशन वहाँ पे पहले से स्टार्ट ठीक है। है। हम स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो मैसेज था इमरान खान साहब का, उसके बिल्कुल तैयार जी। है, उसकी तैयारी हो रही है। हम अपनी मरकजी क़यादत के साथ भी बैठे हैं, सूबाई क़यादत के साथ भी बैठे हैं और चीज़ों को हम रिफाइन कर रहे हैं। एक TORs भी सेट हो रही है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और जब भी तहरीक की कॉल की जाएगी आप देखेंगे कि इलाकों का जो काफिला वो सोहेल आफरीदी साहब की क़यादत में जो भी हमें टारगेट दिया जाएगा उस पर हम पहुंचेंगे। सर वज़ीर आला की सामने से हट रहा था कि वो मेरा कैमरे में चल मुलाकात नहीं हो रही, इसके क्या नुकसानात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे को इस वक्त? देखिए यही तो हम भी कह रहे हैं और बार बार एक बात हम कर रहे हैं कि अदालतों को फिर ताला लगाना चाहिए। सोहेल आफरीदी साहब बिल्कुल उसके लिए तैयार है, तैयारी भी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में तमाम शहरों में आगे बढ़ेगी। तमाम शहरों में सोहेल आफरीदी साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ISF से हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स की विजिट हो चुके हैं। हम लाहौर जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में जा रहे हैं। कल हमारी पार्लिमानी मीटिंग हो रही है और जो स्ट्रीट मूवमेंट है इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि एक जो चिंगारी है इससे बड़ी तहरीक बनेगी। तो 8 फरवरी को सिर्फ एक दिन का एहतजाज पे जो कौमी देखिए वो दो कॉन्फ्रेंस कौमी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 2 रोज़ा, उसका अलामिया आपके सामने है। इमरान खान साहब ने तमाम तर इख्तियारात मज़म्मत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तहरीक के हवाले से, धरने के हवाले से, इस्लामाबाद मार्च के हवाले से, पिंडी जाने से, फैज़ाबाद बंद करने से, 26 नंबर चुंगी पे बैठने के हवाले से जो भी, या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, तमाम तर चीज़ें चकजई साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है, अलामा नासिर साहब को इस जिम्मेदारी सौंपी हुई है। उनके प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हो गई है और उसका अलामिया आपके सामने शेयर हो गया है। वहाँ पे एक ज़िली कमेटी बनाई गई है जिसको मुस्तफ़ा नवाज साहब लीड कर रहे हैं। उसमें तहरीक इंसाफ के MNAs भी उसका हिस्सा हैं। वो तमाम अब ये हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, हम सिंध जा रहे हैं, हम पंजाब में एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये तहरीक जो है ये आपको आगे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है और स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। जब भी तहरीक कॉल की जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट के होते होते तमाम बड़ी जो तहरीक होगी उसमें जो लाखों का काफिला होगा वो सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से 8 फरवरी को एक दिन का एहतजाज होगा जो उन्होंने ये चकजई साहब से आप ये क्वेश्चन करें वो बेहतर बताएंगे। 8 फरवरी को ये तो नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन का एहतजाज करके बैठ जाएंगे। नहीं अभी 8 फरवरी को है भी। हामिद साहब अगर आप मुझे बात करने देंगे तो बेहतर होगा। मैं यही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि अब हम मजीद शहरों में जा रहे हैं, इस पर तजवीज़ होंगे। इसमें मुख्तलिफ जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, जावेद हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिंध की हम ख्याल जुमातें हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब की जो छोटी जुमातें हैं जो हमारी हम ख्याल जुमातें हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक तहरीक जो है ये बढ़ रही है और आप देख रहे हैं कि 8 फरवरी तक एक बहुत बड़ी फोर्स आपके सामने होगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ भाग के जाएंगे।